لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. صلوات پڑھیں عصمت آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں عصمت آل محمد. عزیزان ایمان، ماتم داران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، دعائے سیدۃ نساء العالمین، پوری کائنات میں امام مظلوم کربلا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. پوری کائنات میں امام مظلوم کی عزاداری برپا ہو رہی ہے. پوری کائنات غم حسین منا رہی ہے. جنات بھی حسین کی عزا بچھا رہے ہیں، انسان بھی حسین کی عزا کا فرش بچھا رہے ہیں. فرشتوں میں بھی صف ماتم ہے اور زمین کے ذرات بھی یا حسین کر رہے ہیں. پوری کائنات یعنی کائنات کا گوشہ گوشہ، کائنات کا ذرہ ذرہ، نباتات ہو، حیوانات ہو یا جنات ہو یا انسان ہو، ہر قوم ہر شے امام مظلوم کا ذکر کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی اطاعت، جن کی عبادت اللہ نے واجب قرار دی ہے. المفترض طاعتہ علی الجن والانس والوحش والطیر، یعنی ان کی اطاعت فرض کر دی گئی ہے جناتوں پر، انسانوں پر، وحشیوں پر اور ہر وہ شے کہ جو اڑنے والی ہے. طیر یعنی پرندہ، یعنی ہر اڑنے والی شے پر ان کی اطاعت فرض ہے. یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ جملہ حضرت مسلم بن عقیل کا ہے. عزیزان ایمان، کتاب کربلا کو اگر پڑھنا ہے، کتاب کربلا کو اگر سمجھنا ہے تو کتاب کربلا سمجھنے سے پہلے ہمیں دیباچہ کربلا کو سمجھنا پڑے گا. دیباچہ یعنی مقدمہ کربلا، مقدمہ کتاب کربلا کو سمجھنا پڑے گا. عزیزان ایمان، کربلا کی جو تاریخ ہے اور کربلا کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے، یہ کربلا بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچی ہے، بڑی محنتوں سے ہم تک پہنچی ہے. عزاداری سید الشہداء آج بڑی آسانیوں سے ہو رہی ہے. آج بہت آسانی سے ہم غم حسین کر رہے ہیں. یا حسین ہر انسان کھل کے کہہ سکتا ہے، ماتم ہر انسان کھل کے کر سکتا ہے. لیکن ایک ایسا دور تھا کہ جہاں قربانیاں دے کر عزاداری کی جا رہی تھی، جہاں قربانیاں دے کر عزائے حسین کا فرش بچھایا جا رہا تھا. یہ احسان کس کا ہے؟ یہ احسان کربلا والوں کا ہے، یہ احسان شہزادی زینب کا ہے، یہ احسان مولا سجاد کا ہے کہ جو عزاداری کا فرش ہم گھر گھر بچھا پا رہے ہیں. یہ سنت ہے گھر میں فرش عزا بچھانا شہزادی عالمیان کی، جو بیٹی جسے ثانی زہرا کہا جاتا ہے، جسے ثانی زہرا کہا جاتا ہے، یہ اس کی سنت ہے کہ عزا کا فرش گھر میں بچھایا جائے. اور جب قید خانہ شام میں رہائی کا جو حکم ہوا ہے، رہا اپنی مرضی سے تھوڑی نہ دیا ہے رہائی کا حکم یزید نے، رہائی کا جو حکم دیا ہے وہ مجبوراً دیا ہے، چونکہ اسے ڈر تھا
کہ میں نے ان ہستیوں کو اپنے قید خانے میں قید رکھا ہے کہ جن کی اطاعت ہر شے کرتی ہے، جن کی عبادت ہر شے کرتی ہے۔ اب اسے ڈر تھا کہ یہ مالک کن ہے، وہ جانتا تھا لیکن انکار کر رہا تھا۔ وہ اپنی حکومت منوانا چاہتا تھا اور حکومت کا خوف تھا کہ کہیں چلی نہ جائے۔ ڈر تھا سید سجاد کے خطبے سے، ڈرا ہوا تھا شہزادی زینب کے خطبے سے، لہٰذا آزادی کا حکم دیا، رہائی کا حکم دیا۔ اب جب رہائی کا حکم دیا تو شہزادی عالمیان نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ عزاداری حسین کو عام کیا ہے، یعنی سب سے پہلا جو کام ہوا ہے وہ عزا کا فرش بچھایا گیا ہے۔ عزا کا فرش کیوں بچھایا شہزادی عالمیان نے؟ عزاداری کا فرش کیوں بچھایا؟ یا حسین کہنے کے لیے، یا حسین کہنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، رونے کے لیے نہیں عزیزان ایمان، رونے کے لیے نہیں، بلکہ اس رونے سے کیا فائدہ ہے یہ بتانے کے لیے۔ بھائی یزید سمجھ رہا تھا کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے، ہم نے انہیں قید کر لیا ہے، ہم نے ان کے تبرکات لوٹ لیے ہیں، ہم نے ان کے سامان لوٹ لیے ہیں، تو یہ بے بس ہو گئے ہیں، یہ لاچار ہو گئے ہیں۔ وہ لاچار سمجھ رہا تھا۔ شہزادی عالمیان نے بتایا کہ میں تیرے گھر میں اپنے بھائی کی عزا کا فرش بچھا کر بتاؤں گی کہ ہم وہ ہیں کہ جو ظالم کے گھر میں مقتول کا ماتم کرتے ہیں کہ جس کا قتل ہوتا ہے۔ عزیزان ایمان، قاتل کے چہرے سے نقابیں الٹنے کے لیے عزاداری سید الشہداء کا فرش بچھایا گیا۔ کس کے گھر میں؟ ظالم کے گھر میں۔ ظالم کے گھر میں شہزادی زینب نے پہلا ماتم کیا، پہلی عزا بچھائی تاکہ قاتلوں کے چہرے سے نقابیں الٹ جائیں۔ یعنی کل تک جو فخر کر رہے تھے کہ ہم نے علی اکبر کو مارا، ہم نے علی اصغر کو مارا، ہم نے اولو محمد کو مارا، یعنی اب تک چہرے بے نقاب تھے کہ کس نے کس کو مارا ہے، لیکن علی کی بیٹی نے شجرہ کھنگالنا شروع کیا کہ کس کا حسب کیا ہے، کس کا نسب کیا ہے، کون کیسا ہے اور کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ بھائی یہ شہزادی عالمیان نے عزاداری سید الشہداء جو برپا کی ہے وہ اس وجہ سے برپا کی ہے کہ یہ عزاداری وہ ہے کہ جس میں دین کی باتیں ہوں گی، جس میں شریعت کی باتیں ہوں گی، جس میں نبوت کی باتیں ہوں گی، جس میں عدل کی باتیں ہوں گی، جس میں علم کی باتیں ہوں گی، جس میں قاتل کے بارے میں بتایا جائے گا، جس میں مقتول کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو اب جس کو بھی شہزادی زینب سے محبت ہوگی، جس کو بھی شہزادی زینب سے الفت ہوگی اور سید سجاد کی محبت جس کے دل میں ہوگی، جو حسین کا سچا عزادار ہوگا، وہ شہزادی کی سنت پر عمل کرے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے گھروں میں بھی فرش عزا بچھائے گا، امام بارگاہوں میں بھی فرش عزا بچھائے گا، شاہراہوں پر بھی حسین کا ماتم کرے گا، عزاداری سید الشہداء کر کے بتائے گا کہ دیکھو ہم 1400 سال رو کے بتا رہے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جو حسین کا ماتم کرتی ہے، ہمارا تعلق حسین کے چاہنے والوں سے ہے، حسین کے قاتلوں سے نہیں۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ بھائی تاکہ قاتلوں کے چہرے سے نقابیں الٹی جائیں، بھائی قاتل بے نقاب ہو سکے۔ اب عزاداری کا جو فرش بچھایا جاتا ہے، امام علی مقام کا جو ذکر ہوتا ہے، یہ ذکر اس لیے ہوتا ہے تاکہ امام حسین کیا ہے یہ دنیا سمجھ سکے، امام حسین کا اختیار کیا ہے یہ دنیا جان سکے، رسول کے اس نواسے کا اعجاز کیا ہے یہ دنیا جان سکے، یہ فرش عزا کی عظمت کیا ہے یہ دنیا پہچان سکے کہ بھائی فرش عزا یہ کسی بڑی بارگاہ کا نام ہے، مقدس کا نام ہے، یعنی ایسی مقدس بارگاہ کہ جہاں فکروں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ بھائی بڑی توجہ، جہاں ذہنیت میں تبدیلی لائی جاتی ہے، جہاں انسانیت کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ عزاداری سید الشہداء ہمیں بتاتی ہے کہ کردار کیسا ہونا چاہیے۔ ہم جو عزاداری سید الشہداء کرتے ہیں، آج بہت سے ایسے افراد آپ کے معاشرے میں پیدا ہو گئے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عزاداری ہمارے باپ کی جاگیر ہے۔ بھائی عزاداری کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ عزاداری سنت سید سجاد ہے، عزاداری سنت انبیاء ہے، عزاداری سنت زینب ہے،
عزاداری فاطمہ کی تمنا کا نام ہے، عزاداری زینب کی تمنا کا نام ہے۔ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک مجلس کرائیں گے، 2 مجلس کرائیں گے یا 10 مجلس کرائیں گے تو یہ مجلسیں ہماری جاگیر ہو گئی، یہ عزاداری ہماری جاگیر ہو گئی۔ بھائی کسی کے مجلس کرانے سے مجلسیں اس کی جاگیر نہیں ہوا کرتی ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھائی ہم ایک مجلس میں تبرک بانٹ رہے ہیں تو یہ مجلس ہماری وجہ سے ہے۔ مجلسیں ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہم مجلسوں کی وجہ سے ہیں۔ بھائی مجلسیں ہماری وجہ سے نہیں ہیں بلکہ ہمارا وجود مجلسوں کی وجہ سے ہے، ہم مجلسوں کی وجہ سے باقی ہیں۔ بھائی یہ کیسے پتا چلے؟ آج ہم عزاداری سید الشہداء کر رہے ہیں تو یہ کیسے پتا چلے کہ عزاداری سید الشہداء یہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ بھائی ہر آدمی اترا رہا ہے۔ بھائی کسی نے 5 روپے کا تبرک بانٹ دیا، کسی نے 10 روپے کا تبرک بانٹ دیا، کسی نے 20 روپے کا تبرک بانٹ دیا۔ بھائی یہاں کمپٹیشن ہو رہا ہے لیکن عزاداری کا یہ مقصد نہیں ہے۔ بھائی عزاداری آدمی کو انسان بناتی ہے۔ بڑی توجہ، عزاداری آدمی کو انسان بناتی ہے، انسان، تاکہ یہاں انسانیت کیا ہے بتائی جائے۔ لیکن آج انسان تبرک کے لیے یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے 10 روپے کا تبرک بانٹا ہے تو دوسرا 20 روپے کا بانٹے گا۔ خبردار، شہزادی کو عزادار پسند ہے، کلاکار نہیں۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ بھائی شہزادی عالمیان چاہتی ہے کہ ہمارا چاہنے والا عزادار ہو، کلاکار نہ ہو۔ بھائی اداکاری جو کرتا ہے، کلاکاری جو کرتا ہے، عمل میں دکھاوا جو کرتا ہے، اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں، اس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ اللہ وہ عمل قبول ہی نہیں کرتا کہ جس عمل میں خلوص نہ ہو۔ بھائی بڑی توجہ، جس عمل میں خلوص ہوتا ہے اللہ اس عبادت کو قبول کرتا ہے، شہزادی اس عبادت کو قبول کرتا ہے، کرتی ہیں۔ عزیزان ایمان، شہزادی عالمیان اس عزا کے فرش پر آتی ہیں۔ اب عزیزان ایمان آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے عزا کا فرش بچھایا، فرش عزا بچھایا اور ائمہ تحریر علیہ السلام کو بلایا اپنا مہمان۔ بھائی ہمارا عقیدہ ہے کہ شہزادی عالمیان عزا کے فرش پر آتی ہیں۔ بھائی عزا کے فرش پر کون آتا ہے؟ وہ بی بی کہ جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، جو شافع محشر ہے، کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات وجود میں آئی۔ یعنی اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے محمد کو خلق کیا اور اس نے علی کو خلق کیا، اور اس نے چاہا کہ علی اور محمد کو خلق کرنے سے پہلے محمد اور علی کے نور سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ دیکھو اگر فاطمہ کی خلقت مقصود نہ ہوتی تو میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ بھئی یہ شہزادی عالمیان کی عظمت کو آپ سمجھیں کہ کتنی بڑی عظمت ہے اس بی بی کی کہ جو عزا کے فرش پر آ جاتی ہے۔ عزا کے فرش پر کہاں آتی ہے؟ جہاں فرش عزا بچھائی جاتی ہے، چاہے فرش عزا امام بارگاہ میں بچھائی جائے، چاہے فرش عزا گھر میں بچھائی جائے۔ کسی غریب نے فرش عزا بچھائی، وہاں بھی بی بی جائیں گی، کسی امیر نے بچھائی، وہاں بھی بی بی جائیں گی۔ اب آپ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا لیڈر، کوئی بڑے سے بڑا مہمان یا کوئی بھی ادھیکاری، کوئی بھی بڑا عہدے دار اگر آپ کے یہاں آئے گا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو خبردار کرتے ہیں، خبردار گھر میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی بے حرمتی مہمان کے سامنے نہ ہونے پائے کہ جس سے شایان شان کے خلاف بات ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تہذیب سکھاتے ہیں کہ مہمان ہیں، لہٰذا تہذیب کے دائرے میں رہ کر ہر کام کیا جائے۔ مہمان نوازی کا جو حق ہے وہ آپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، تہذیب سکھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی مہمان بننا ہوا ہے، کوئی مہمان ہے اور جس کی میزبانی آپ کو کرنا ہے۔ بھائی دنیا کا جب مہمان یا ہم جیسا کوئی گنہگار آدمی اگر آپ کے گھر پر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں خبردار گھر کی پاکیزگی کا خیال رکھا جائے، گھر کی صاف صفائی کا خیال رکھا جائے، گھر میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات ایسی نہ ہو کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ بھائی خیال ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اگر کسی بھی گھر کے اندر کوئی بھی ذاکر اہل بیت ہو، کوئی بھی مہمان ہو، کوئی بھی بڑا عہدے دار ہو، اگر آئے تو آپ خیال رکھتے ہیں گھر کی پاکیزگی کا، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے بچے کوئی ایسا کام نہ کریں، ہماری گھر کی عورتیں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے مہمان کی دل آزاری ہو اور میزبانی کا حق
ادا نہ ہو سکے، کہیں ایسا نہ ہونے پائے، ہر آدمی خیال کرتا ہے۔ تو بھائی جہاں دنیا کے عام انسان کے لیے آپ اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں تو ذرا سوچیں کہ اہل بیت اطہار اس عزا کے فرش پر آتے ہیں، شہزادی عالمیان اس عزا کے فرش پر آتی ہیں، فاطمہ کے جن کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا گیا وہ عزا کے فرش پر آتی ہیں۔ اب عزاداری کے فرش پر جب بی بی آ گئی تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بات ایسی کہیں کہ جس سے بی بی راضی ہو جائے، ہم بات ایسی کریں کہ جس سے بی بی ہمیں دعائیں دے دیں۔ عزیزان ایمان، اگر شہزادی عالمیان ہم سے راضی ہو گئی تو دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر ہو یا دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت ہو، وہ کبھی بھی ہمیں مٹا نہیں سکتا۔ اور جہاں شہزادی دعا دے دیں عزیزان ایمان، وہ گھر کبھی بھی ویران نہیں ہو سکتا، ہمیشہ آباد رہے گا۔ اور عزا کا فرش بچھا کر عزیزو جب بھی ہمارے یہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے یا نیا گھر بنایا جاتا ہے یا گھر میں شادی بیواہ کا کوئی پروگرام ہوتا ہے یا گھر کے اندر جب بھی کوئی نئی چیزیں لائی جاتی ہیں تو ہم سب سے پہلے نظر کا اہتمام کرتے ہیں، عزا کا فرش بچھا دیا کرتے ہیں، گھر میں مہمان بناتے ہیں سب سے پہلے شہزادی کو، تاکہ مبارک قدم وہ بی بی کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات ہے وہ بی بی اس عزا کے فرش پر آ جائے، یعنی ہمارے گھر پر مہمان بن جائے۔ ہم اسے بلاتے ہیں، فرش عزا بچھا کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں، حسین کا تذکرہ کر کے کہ دیکھو وہ اور ہوں گے کہ جو سقیفہ والے ہوں گے، ہم وہ ہیں کہ جن کا تعلق کربلا سے ہے، ہم وہ ہیں کہ جن کا تعلق اہل بیت اطہار کی محبت سے ہے، کہ یعنی ہم وسیلہ بناتے ہیں انہیں تاکہ ہماری عبادتیں قبول ہو سکے خدا کی بارگاہ میں۔ اب عزیزان ایمان ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں عزا کا فرش بچھا کر، عزا کا فرش بچھا کر جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اطاعت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ بھائی یہ اللہ کی اطاعت کے لیے تبلیغ ہونے لگتی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے تبلیغ ہونے لگتی ہے، یہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے تبلیغ۔ اگر قرآن میں صرف اللہ ملے تو ہم تسلیم کر لیں گے کہ بھائی قرآن میں کیا صرف اللہ ہے، تو آواز آئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت۔ بھائی صاحبان امر کی اطاعت قرآن تو کہہ رہا ہے، یعنی پہلی اطاعت سے مراد لا الہ الا اللہ، دوسری اطاعت سے مراد محمد رسول اللہ، اور تیسری اطاعت سے مراد علی ولی اللہ۔ عزیزان ایمان یعنی ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں کہ جن کی اطاعت خود قرآن واجب قرار دے رہا ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ یا حسین نہ کہو، یہ یا علی نہ کہو، یہ یا نبی نہ کہو، یہ ساری چیزیں بدعت ہے، یہ جو عزا کا فرش بچھاتے ہیں یہ بدعت ہے۔ بھائی یہ بدعت 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 کہتے ہیں، بھائی یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ سنت انبیاء ہے، سنت انبیاء ہے کہ نبیوں نے بھی حسین کا تذکرہ کیا ہے، نبیوں نے بھی حسین کی مجلس کی ہے، نبیوں نے بھی حسین کو یاد کیا ہے۔ آپ کہیں گے سرکار کربلا 161 ہجری میں واقع ہوئی، لیکن نبی تو بہت پہلے آئے ہیں اور یہ مرحلہ نبی کے بعد کا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ یہ نبیوں کی سنت ہے۔ آخر یہ نبیوں کی سنت کیسے ہو گئی عزاداری، نبیوں کی سنت حسین کا تذکرہ کرنا کیسے ہو گیا؟ تو میں بتاؤں بھائی پہلے نبی ہیں حضرت آدم، حضرت آدم، حضرت آدم جب کربلا سے گزر رہے تھے تو حضرت آدم کا پیر زمین پر الجھا، زمین پر گرے، پیشانی پھوٹی، خون زمین سے جاری ہوا، خون جیسے ہی خاک کربلا سے ملا تو ایک مرتبہ حضرت آدم نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا پروردگار کی بارگاہ میں، کہا اے خدا مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی کہ جس کی سزا مجھے ملی ہے؟ بھائی تاریخ کی لفظیں ہیں، مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی کہ جس کی سزا مجھے ملی ہے کہ میرا خون یہاں کی خاک میں شامل ہو گیا؟ ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے، جبرائیل نے کہا اے آدم یہ وہ جگہ ہے کہ جسے کربلا کہا جاتا ہے، کہا پھر کہا اس زمین پر اس مٹی میں تمہارے حسین کا خون شامل ہوگا۔ کہا حسین؟ کہا ہاں آخری نبی کا نواسا حسین۔ کہا کون قتل کرے گا؟ کہا کہ آخری نبی کی امت میں جو بدترین افراد ہوں گے وہ قتل کریں گے۔ کہا اچھا میرا خون یہاں کیوں بہا؟ کہا اس لیے بہا کہ اللہ نے چاہا کہ حسین کا خون جس خاک میں شامل ہونا ہے وہاں آدم کا بھی خون مل جائے، وہاں نبی کا بھی خون شامل ہو جائے، یعنی جس جگہ کی مٹی میں حسین کا لہو شامل ہونا ہے وہاں کی مٹی میں
آدم کا بھی لہو شامل ہو جائے، آپ کا بھی لہو شامل ہو جائے۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ جہاں حسین ہو وہاں انبیاء ہو، جہاں حسین ہو وہاں نبی ہو، جہاں حسین کا لہو ہو وہاں حسین کا لہو ہو، جہاں حسین کا لہو ہو وہاں آدم کا لہو ہو۔ بھائی جناب جبرائیل بتا رہے ہیں کہ اس کو کربلا سنا رہے ہیں حضرت آدم کو۔ اب حضرت آدم نے کہا کہ قاتل کا نام کیا ہے؟ کہا قاتل کا نام ہے یزید۔ بھائی بڑی توجہ، کہا قاتل کا نام ہے یزید۔ یزید قتل کرے گا کسے؟ کہا حسین کو قتل کرے گا۔ کہا میرے بیٹے کو قتل کرے گا؟ کہا ہاں۔ حضرت آدم کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضرت آدم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کس لیے؟ خبر شہادت سن کر، حسین کی شہادت سن کر حضرت آدم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو اے رونے کو بدعت بتانے والوں، رونا بدعت نہیں ہے بلکہ رونا حضرت آدم کی سنت ہے۔ بھائی پہلی سنت قرار پائی کہ شہادت کی خبر سن کر حضرت آدم روئے ہیں، حضرت آدم نے گریہ کیا ہے، حضرت آدم نے آنسو بہایا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ اے آدم تم حوا کو تلاش کر رہے ہو، تم پریشان ہو، تم حوا سے بچھڑ گئے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مشکل آسان ہو جائے تو میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا اللہ چاہتا ہے کہ تم حسین کے قاتل پر لعنت کرو۔ بھائی بڑی توجہ، تم حسین کے قاتل پر لعنت کرو۔ بھائی تاریخ نے لکھا کہ حضرت آدم نے جیسے ہی سنا کہ یزید قاتل ہوگا حسین کا، حسین کے قاتل پر لعنت کی۔ اب جب لعنت کی آگے بڑھے تو حضرت حوا سے ملاقات ہو گئی۔ خدا نے قانون بنایا کہ دیکھو اگر کوئی تمہارا پریشان ہو، اگر تو کوئی بچھڑ جائے، اگر کوئی تم سے جدا ہو جائے، اگر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو، اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو تمہیں کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس خدا کی بارگاہ میں جانا اور حسین کے قاتل پر لعنت کرنا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ یعنی ایک وظیفہ، پہلا وظیفہ، پہلا عمل اللہ نے جو پیدا کیا، بنایا، وہ یہ کہ حسین کے قاتلوں پر لعنت کی جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں مشکلوں سے نجات ملے تو تمہیں اگر کوئی وظیفے کا شوق ہے تو تم وظیفہ کرو، حسین کے قاتل پر لعنت بھیجو۔ یہ سنت پیغمبر ہے، سنت انبیاء ہے۔ اب عزیزان ایمان، سنت انبیاء ہے، سنت پیغمبر ہے۔ اب کربلا یہ جو واقع ہوئی ہے، کربلا ایک انقلاب کا نام ہے، کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا ایک ایسے انقلاب کا نام ہے کہ جو انسان کو انسان بناتی ہے اور جو بتاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اچھا کون ہے اور برا کون ہے، رشتوں کا تقدس کیا ہے، یہ کربلا سے ملے گا۔ یہ جو سبق ہے رشتے کی پاکیزگی، یہ کربلا سے ہے۔ یہ جو ہم تہذیب سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، یہ کربلا سے ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے اپنے یہاں سے عزا کا فرش ہٹا کر تصور کریں کہ آپ کیا ہیں، تو آپ کو اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ ایک لمحے کے لیے اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ آپ سے عزاداری چھین لی گئی، آپ سے یہ فرش عزا ہٹا لیا گیا آپ کے پاس سے، تو آپ ذرا تصور کریں کہ آپ کیا ہیں۔ بھئی یہ ہماری پہچان ہے عزاداری۔ آج لوگ سوچ رہے ہیں عزاداری کر کے کہ یہ عزاداری ہماری ملکیت ہے۔ عزاداری کسی کی ملکیت نہیں ہے عزیزان ایمان۔ عزا کا فرش جو بچھایا ہے سب سے پہلے شہزادی زینب نے بچھایا ہے، اور اس سے پہلے پیغمبروں نے بچھایا، جو پیغمبروں کی تاریخ ہے، اور پیغمبروں نے حسین کے آنے سے پہلے عالم ارواح میں بھی حسین کا ماتم کیا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد ظاہری طور سے جو ظاہری دنیا ہے آنے کے بعد بھی حسین کا ماتم کیا ہے۔ اور صرف انبیاء ہی نے ماتم نہیں کیا، بلکہ نبی صرف انسانوں کے لیے نبی بن کے نہیں آیا۔ بھائی بڑی توجہ، حضرت آدم صرف دین اسلام کیا انسانوں کے لیے نہیں عزیزان ایمان، اسلام ایک بہت بڑے دائرے کا نام ہے۔ جو اسلام دین ہے، اب کیا صرف آپ ہی مسلمان ہیں؟ نہیں عزیزان ایمان، ہر کلمہ پڑھنے والا انسان نہیں ہوتا۔ کلمہ پتھر بھی پڑھتے ہیں، کلمہ شجر بھی پڑھتا ہے۔ بھائی بڑی توجہ، کلمہ جنات بھی پڑھتے ہیں، کلمہ
ہر اڑنے والی شے بھی پڑھتی ہے. بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں میں بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں, شجرات یعنی جو ہیں شجر اس میں بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں, سنگریزے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں, جنات قوم اجنہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دین آیا ہے یہ دین صرف انسانوں کے لیے نہیں آیا, دین صرف انسانوں کے لیے نہیں آیا بلکہ دین تمام مخلوقات کے لیے آیا. یہ دین اسلام کو جو نبی لے کر آیا ہے, ہر نبی لے کر آئے ہیں اور ہر نبی نے اس دین کی حفاظت کی ہے, اس دین کو پہچنوایا ہے, لوگوں تک پہنچایا ہے. تو یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تمام مخلوقات خدا کے لیے ہے. تمام مخلوقات نبیوں کا مطلب نبیوں کی عبادت کرتی ہے, اطاعت کرتی ہے اور نبیوں کے اوپر ایمان رکھتی ہے, کلمہ پڑھتی ہے. بھائی تمام مخلوقات جتنی بھی مخلوقات ہے, اب آپ ڈھونڈتے رہیں تاریخ میں کہ مخلوقاتیں کتنی ہیں. مخلوقات بہت ساری ہیں لیکن اشرف المخلوقات انسان ہے اور انسانوں کا ذکر زیادہ ہوتا ہے, لہذا انسانوں سے انسان مانوس زیادہ ہیں. لیکن عزیزان ایمان ہر نبی تو 1,24,000 ہیں لیکن انہیں بھیجا گیا سب کے لیے تاکہ یہ سب کے اوپر حکومت کریں. حضرت آدم تنہا انسانوں کے لیے نہیں آئے. اب جب حسین کے قاتل پر لعنت بھیجا تو کیا حضرت آدم تنہا تھے؟ نہیں, بلکہ وادیاں تھیں, سمندر تھے, یہ جتنی بھی چیزیں زمین پر پائی جاتی ہیں اور جتنی بھی مخلوقات, حضرت آدم کے آنے سے پہلے جناتوں کا وجود تھا. اب جناتوں میں کچھ جنات ایسے تھے کہ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے اور کچھ جنات ایسے تھے کہ جو انکار کرتے تھے یعنی کافر تھے, کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا ابلیس کو جب نکالا تو کیا کہا, یہ تھا ہی کافروں میں سے, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. بھائی آدم پیدا ہوئے ہیں, آدم کا پتلا بنا ہوا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ کافروں میں سے ہے. بھائی کافر آئے کہاں سے؟ تو جناتوں کی خلقت آدم سے پہلے ہے کہ جو پہلے سے موجود تھے اور وہ اللہ کی کچھ اطاعت کرتے تھے اور کچھ نافرمانی کرتے تھے. جو نافرمانی کرتے تھے وہ کافر تھے. تو جو کافر تھے ان کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا. اب جب عذاب نازل کیا تو سارے جنات ختم ہو گئے. اس میں یہ عزازیل تھا جسے ابلیس کہا جاتا ہے, جسے شیطان کہا جاتا ہے. عزازیل یہ بہت چھوٹا تھا, بہت چھوٹا تھا, چہرہ اس کا بچے جیسا تھا. اور بچوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی بچہ جب بچپنے کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے معصومیت جھلکتی ہے. اب فرشتوں نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے, پروردگار یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے, اس کے تمام قبیلے کے لوگ مارے جا چکے, عذاب نازل ہو گیا, سب کے سب مارے جا چکے. پروردگار جب سب مارے جا چکے ہیں یہ تنہا ہے, اس کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ پروردگار اگر اجازت ہو تو ہم اسے اپنی بارگاہ میں لے آئیں, ہم اسے عبادت کا سلیقہ سکھائیں گے, ہم اسے عبادت کرنا بتائیں گے کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے. اب عزیزان ایمان وہ بچہ کہ جسے فرشتے معصوم سمجھ رہے تھے اسے اپنی بزم میں اٹھا لیا. بھائی فرشتے ہوتے ہیں معصوم, فرشتوں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور یہ کافروں میں سے تھا. اب اسے اٹھایا, فرشتوں نے تہذیب سکھائی. اب اس نے فرشتوں کو دیکھا کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے, اس نے عبادت کرنا شروع کی, اللہ کی اطاعت ایسے کی کہ دنیا کا کوئی ایسا ذرہ نہ بچا کہ جہاں اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو. بھائی پوری کائنات میں اس نے اللہ کو سجدہ کیا, پوری دنیا میں اس نے اللہ کی اطاعت کی, لیکن اسے ایک غرور لے ڈوبا, ایک گھمنڈ لے ڈوبا, ایک انا اس کی تمام عبادتوں کو لے ڈوبی. عزیزان ایمان ایک بات تو طے ہو گئی کہ معصوم کی بارگاہ میں کوئی کتنے ہزاروں سالوں تک رہے, بھائی معصوم کی بارگاہ میں کوئی کتنا بھی رہے, اگر اس کی فطرت میں کفر شامل ہے تو اسے کتنی بھی عبادت کا سلیقہ سکھایا جائے گا وہ اپنی اصلیت پر رہے گا. تو اب نہ کہنا کہ بھائی ہم نے سرکار کے پہلو میں دفن کر دیا ہے. بھائی جو کافر ہے وہ کافر رہے گا. صلوات بڑے عظمت آل محمد پر. بھائی کوئی کتنا بھی رہے, بھائی شیطان تھا شیطان رہا, فرشتوں کی صحبت میں رہنے سے, معصوم کی صحبت میں رہنے سے کوئی اثر نہیں پڑا, بلکہ یہ شیطان تھا شیطان رہا. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی معصوم کی بارگاہ میں کتنا بھی رہے لیکن اگر اس کی خلقت میں
یعنی اگر اس کے اندر حسب اور نسب میں اگر کفر شامل ہے، خدا کا انکار شامل ہے، غرور و تکبر شامل ہے، تو اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا، رحمت کا نہیں۔ ہمیشہ اس کے اوپر قیامت تک کے لیے لعنتیں ہوں گی، اور اللہ نے اس کو شیطان رجیم بنایا ہے، مردود بنایا ہے، اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، اپنی بارگاہ سے نکالا۔ کیا کہہ کے نکالا؟ نکل جا مردود میری بارگاہ سے۔ اب عزیزان ایمان، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی کائنات میں ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پر اللہ موجود نہ ہو؟ بھائی پوری کائنات میں اللہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور جہاں اللہ موجود وہ اس کی بارگاہ۔ اللہ انسان کی شہرگ حیات سے بھی قریب تر ہے، اور اللہ پوری کائنات میں ہے، جہاں نظر اٹھاؤ وہاں اللہ ہے، لیکن ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نکل جا میری بارگاہ سے۔ اللہ ہر جگہ بھی موجود ہے، شیطان ہے تو اسی دنیا میں۔ بھائی کبھی نمازی کو نمازی سے لڑاتا ہے، کبھی بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، کبھی ماں کو بیٹے سے لڑا دیتا ہے، اور کبھی پڑوسی کو پڑوسی سے لڑا دیتا ہے، کبھی اختلافات معاشرے کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ بھائی یہ شیطانی ہی تو ہے کہ جو اختلافات پیدا کر رہا ہے، جو لڑا رہا ہے ایک دوسرے سے، فساد برپا کروا رہا ہے۔ بھائی یہ شیطان ہے تو اسی دنیا میں، اور اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نکل جا میری بارگاہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ تو موجود ہے، لیکن ہر جگہ اس کی بارگاہ نہیں بنائی جا سکتی۔ پروردگار تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن تیری بارگاہ نہیں بنائی جا سکتی ہر جگہ۔ تیری بارگاہ کہاں ہوگی؟ کہاں میری بارگاہ؟ وہاں ہوگی جہاں میں، میرا دین اور میرا ولی ہوگا۔ یعنی جہاں اللہ ہوگا، اللہ کا رسول ہوگا اور اس کے رسول کا جانشین ہوگا، وہاں اس کی بارگاہ ہوگی، وہاں اس کی بارگاہ بنے گی۔ ہر جگہ اس کی بارگاہ نہیں بنائی جا سکتی۔ تو عزیزان ایمان، یہ عزاداری سید الشہداء سنت انبیاء ہے۔ حضرت آدم نے عزاداری برپا کی ہے، اور حضرت آدم نے عزاداری برپا کی، پیغمبروں نے عزاداری برپا کی، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کا گزر کربلا کی سرزمین سے ہوا ہے، اور سب نے یزید کے اوپر لعنت کی ہے، سب نے پیغام کربلا دیا ہے۔ اب جب پیغام کربلا دیا ہے تو ہر نبی صرف انسانوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ جب ہر نبی لعنت کر رہا تھا، ہر نبی عزاداری سید الشہداء کر رہا تھا، تو وہاں پتھر بھی موجود ہیں، شجر بھی موجود ہیں، جنات بھی موجود ہیں، انسان بھی موجود ہے، آسمانی مخلوقات بھی موجود ہیں، بھائی حوریں بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، غلمان بھی ہیں، ساری مخلوقات خدا ہیں کہ جو دیکھ رہی ہیں کہ بھائی یہ لعنت کس کے اوپر ہو رہی ہے اور یہ آنسو کس کے غم میں بہایا جا رہا ہے۔ تو اب جس کو جیسے جیسے معرفت ہوئی اس نے حسین کی عزاداری برپا کی، یعنی عزاداری اس طرح سے تقسیم ہو گئی، جناتوں میں بھی حسین کی عزاداری ہونے لگی، انسانوں میں بھی حسین کی عزاداری ہونے لگی، شجروں میں بھی حسین کی عزاداری ہونے لگی، یعنی پتھروں نے بھی حسین کی عزاداری برپا کی۔ اور اس کا ثبوت کربلا کے میدان میں ملا، بیت المقدس میں ملا کربلا کے بعد، یعنی جس پتھر کو ہٹایا جاتا تھا وہاں سے تازہ خون نکلتا تھا، آسمان سے خون کی بارش ہوتی تھی، فرشتے خون کے آنسو روتے تھے۔ بھائی تاریخ نے لکھا ہے کہ تمام مخلوقات نے حسین کی عزاداری کی ہے۔ اب ہر نبی عزیزان ایمان آیا تو صرف انسان کے لیے نہیں آیا، بلکہ انہوں نے تبلیغ جناتوں میں بھی کی، اور جناتوں کو بھی مشرف با اسلام کیا، یعنی دعوت اسلام دی ہے، کلمہ پڑھوایا ہے۔ اور ہر جنات نے حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، نبیوں کی اتباع کی ہے، نبیوں کی اطاعت کی ہے، نبیوں کی عبادت کی ہے، اور بتایا ہے کہ ہم شریعت محمدی پر قائم ہیں، ہم دین اسلام پر قائم ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے جنات ہیں کہ جن کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں لعنتی قرار دیا گیا، یعنی انہوں نے اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیا، رخ موڑ لیا، اور وہ ابلیس کی فہرست میں شمار کیے گئے۔ اب عزیزان ایمان وہ کون سے تھے؟ وہ ایسے تھے کہ ایک جنگ ہے جسے جنگ بیر العلم کہا جاتا ہے۔ جنگ بیر العلم میں ہوا کیا سرکار؟ عزیزان ایمان جنگ بیر العلم ایک ایسی جنگ ہے کہ جسے مولائے کائنات میں کنویں کے اندر اتر کے لڑی ہے، جناتوں سے نظر نہ آنے والی مخلوق سے لڑی مولائے کائنات نے، اور اسلام کی دعوت دی ہے، اسلام پھیلایا ہے۔ پوری کائنات میں جنات موجود ہیں، انسان سے زیادہ جناتوں کی آبادی ہے،
جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کے گھروں میں جنات کے بچے ٹہلتے ہیں، لیکن یہ ہمارا نیک عمل ہوتا ہے کہ جو ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ عزاداری کا فرش ہوتا ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں۔ اب چونکہ عزاداروں کی معرفت صرف عزاداروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جنات بھی عزادار کی معرفت سے واقف ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ عزادار کا گھر ہے، لہٰذا یہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ لیکن بہت سے جنات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا وسوسہ انسانوں کے اوپر ہو جاتا ہے، تو ان سے انتقام لے گا۔ منتقم آخری امام کو کہا جاتا ہے منتقم خون حسین، یعنی خون حسین کا انتقام لینے والا۔ منتقم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ظالم سے انتقام لینے والا، ہر ظلم کا انتقام لینے والا، یعنی جو جنات نے بھی ظلم کیا ہے کسی بھی مظلوم کے اوپر، اس سے انتقام لیا جائے گا۔ عزیزان ایمان، جنگ بحر العلم یعنی کنویں میں مولا اتر گئے، کس لیے؟ پانی کی تلاش میں، یعنی رسول ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے اور مدینے کے قریب ایک صحرا سے گزر ہوا رسول کا، ساتھ میں لشکر بھی ہے اور ساتھ میں رسول کے صحابی بھی ہیں۔ رسول کے صحابی رسول سے کہتے ہیں، حضور پاک سے کہتے ہیں سرکار پانی بہت کم ہے اور لشکر زیادہ ہے، اور یہاں قریب میں کوئی کنواں ہے، پانی کی ضرورت ہے لیکن کنویں میں جناتوں کا قبضہ ہے، اب پانی لایا جائے تو کیسے لایا جائے؟ اب عزیزان ایمان، جو نظر آنے والی مخلوق سے ہمیشہ ہر میدان میں بھاگا ہو، وہ نہ نظر آنے والی مخلوق سے کیسے سامنا کرے؟ بھائی جنات تو نظر آنے والی مخلوق ہے نہیں۔ اب لہٰذا جب بھی کبھی مشکل کا وقت آیا تو مشکل کشا کو یاد کیا گیا، سرکار نے مشکل کشا کو بلایا۔ اب مولائے کائنات تشریف لائے، مولائے کائنات نے کہا سرکار پانی کا انتظام ہم کریں گے۔ ڈول لی مولائے کائنات نے، اور صحابیوں کو رسول نے کہا کہ آپ علی کے ساتھ جائیں۔ غدیر کے میدان میں کجاوا ضبط کر کے انہیں بھاگنے نہ دیا۔ غدیر کے میدان میں رسول نے کجاوے ضبط کر لیے تھے اور انہیں بھاگنے نہ دیا۔ یہاں نبی نے انہیں کہا کہ تم علی کے ساتھ جاؤ اور مجھے خبر دیتے رہنا کہ کنویں میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ یہ بھاگنے نہ پائیں۔ اب عزیزان ایمان، لمبا بہت واقعہ ہے لیکن مختصر میں ذکر کر دوں کہ مولائے کائنات نے ڈول کو کنویں میں جیسے ہی ڈالا تو ڈول کو جناتوں نے واپس کر دیا۔ اب جیسے ہی ڈول واپس آیا تو مولائے کائنات نے دوبارہ ڈول کو کنویں کے اندر ڈالا، ڈول دوبارہ واپس آ گیا۔ جناتوں کی آواز آئی کہ ہم کسی بھی صورت میں پانی نہ لینے دیں گے، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے سلیمان سے بغاوت کی، اور ہم حضرت نوح اور حضرت آدم کے زمانے سے یہاں پر قیام پذیر ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا لمبا سا حضرت نوح اور حضرت آدم کے دور سے ہم یہاں پر ہیں قیام پذیر، اور ہم کسی کو بھی یہاں سے پانی نہ لے جانے دیں گے۔ مولائے کائنات نے کہا اچھا تم نے سلمان سے بغاوت کی، بھائی سلمان تھے، میں فخر سلمان، میں فخر سلیمان ہوں۔ اب عزیزان ایمان، مولائے کائنات نے دوبارہ سے ایک مرتبہ ڈول کو کنویں میں ڈالا۔ اب جب تیسری مرتبہ ڈول واپس آیا تو مولا نے صحابیوں سے کہا کہ اب میں اپنے آپ کو رسی سے باندھتا ہوں، رسن بستہ کرتا ہوں اور کنویں میں اترتا ہوں، تم لوگ رسی کو پکڑے رہنا اور میں پانی لے کر آتا ہوں، میں بھی دیکھوں کہ یہ جنات مجھے پانی کیسے نہیں دیتے۔ اب مولائے کائنات کنویں کے اندر اتر گئے۔ اب کنویں میں جب اترے ہیں مولائے کائنات تو ایک مرتبہ جناتوں نے مولائے کائنات کے اوپر حملہ کرنا چاہا، مولا نے ذوالفقار سے وار کیا۔ اب تلوار سے جب وار کرنا شروع کیا تو جناتوں نے جو رسی تھی رسی کو کاٹ دیا، مولائے کائنات پوری طرح سے کنویں میں اتر گئے۔ صحابی گھبرائے ہوئے، پریشان ہوئے۔ اب انہوں نے جب نیچے کی طرف دیکھا کنویں میں تو کوئی نظر نہ آیا، صرف اندھیرا نظر آ رہا تھا، تلواریں چمک رہی تھی، مولائے کائنات تلواریں چلا رہے ہیں اور جناتوں کے اوپر تلواریں چل رہی ہیں لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، بس اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ عزیزان ایمان، مولائے کائنات نے کافی دیر تک جناتوں سے جنگ کی۔ تاریخ نے یہاں تک لکھا کہ 3 دن تک جنگ ہوئی اور اس میں 1.5 لاکھ جنات موجود تھے۔ 1.5 لاکھ جنات، مجھے ایک منزل تک لانا ہے عزیزان ایمان، 1.5 لاکھ جنات
اس کنویں کے اندر موجود تھے کہ جو حضرت سلیمان کے مخالف تھے اور حضرت سلیمان کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ اب مولائے کائنات تلوار چلا رہے ہیں، تلوار چلاتے چلاتے جناتوں کا قتل جب ہونے لگا تو کچھ جناتوں نے کہا کہ مولا ہمیں اپنا کلمہ پڑھوا دیجئے، ہمیں اپنا کلمہ پڑھوا دیجئے، ہمیں اپنا کلمہ پڑھوا دیجئے۔ اب عزیزان ایمان، یہ جناتوں نے کب کہا کہ ہمیں اپنا کلمہ پڑھوا دیجئے؟ جب جناتوں کے سردار کو مولا نے قتل کر دیا، کہ جس کا نام تاریخ نے عالم یا زاہد دو نام وارد ہوئے ہیں، کچھ نے کہا کہ عالم ہے اور کچھ نے کہا کہ زاہد ہے۔ بہرحال اس کے جو جناتوں کا سردار تھا اسے جب قتل کر دیا تو بہت سے جنات بچے، تو انہوں نے مولا کی قدم بوسی کی، اور جب جنات مارا گیا تو انہوں نے کہا کہ مولا ہم آپ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، ہمیں اپنا کلمہ پڑھوا دیجیے۔ اب عزیزان ایمان، جب کلمہ پڑھ لیا تو مولائے کائنات نے کنویں سے پانی لیا اور ہاتھ میں جنات کا سر لے کر رسول کی خدمت میں آئے اور پانی بھی پیش کیا۔ تو رسول نے مسکرا کر کے کہا کہ یا علی، تمہیں پتہ ہے کہ یہ جنات جو ہے جس کا سر تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ کس کا ہے؟ کہا کس کا ہے؟ کہا یہ اس جنات کا ہے کہ جس نے حضرت آدم کی شان میں بھی گستاخی کی، جس نے حضرت نوح کی شان میں بھی گستاخی کی، اور جس نے حضرت سلیمان کی شان میں بھی گستاخی کی، اور یہ ان کی اتباع نہیں کرتا تھا، ان کی اطاعت نہیں کرتا تھا۔ آج تم نے جناتوں سے جنگ کر کے بتا دیا کہ دنیا کا بنایا ہوا خلیفہ اور ہوتا ہے، خدا کا بنایا ہوا خلیفہ اور ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ اب عزیزان ایمان، یہاں اب چونکہ جناتوں کا سردار تو مارا گیا، لیکن دوبارہ سرداری کسے ملی پتہ ہے آپ کو؟ دوبارہ سرداری ملی ہے زعفر جن کے باپ کو، کہ جن کا نام بھی زاہد تھا۔ جناب زعفر جن کے جو باپ تھے انہیں جناتوں کی سرداری ملی ہے، اور انہیں جب جناتوں کی سرداری ملی ہے زعفر جن کو، تو وہ تقریباً کچھ ہزار سال تک انہوں نے مطلب چونکہ کیا کہتے ہیں، یہ واقعہ کئی طریقے سے نقل ہوا ہے۔ زعفر جن ایک کتاب ہے جو پاکستان سے شائع ہوئی ہے، اور اس کو اہل سنت کتابوں میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے جنگ بیر العلم کے نام سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ جناتوں کی جو عمر ہوتی ہے وہ کئی ہزار سالوں میں ہوتی ہے، جو حضرت آدم کے دور سے بھی کنویں میں موجود تھے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ حضرت آدم کے دور سے لے کر مولائے کائنات کا جو دور ہے یہ کتنے ہزار سال کا ہے، بلکہ لاکھوں سال کا ہے۔ اب اتنے سال کا وقفہ ہے لیکن جنات موجود تھے جسے مولا نے قتل کیا ہے۔ اب جناتوں کو جب قتل کر دیا، سرداری زعفر جن کے باپ حضرت زاہد کی خدمت میں جب آئی تو انہوں نے 30 سالوں تک حکومت کی۔ 30 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہوا تو سرداری آئی زعفر جن کے ہاتھ، زعفر جن کے حصے میں۔ زعفر جن کے حصے میں جب سرداری آ گئی تو زعفر جن وہ جن کہ جو مولائے کائنات کا چاہنے والا، جو اہل بیت کی معرفت رکھنے والا، کہ جس نے بچپن سے ہی علی کے نام کی تسبیح پڑھی ہو، جس نے علی کے نام کا کلمہ پڑھا ہو، کہ جو ہر وقت مولا علی کے ساتھ رہتا ہو، جس نے علم علی سے حاصل کیا ہو، وہ جب اس نے سرداری اس کے حصے میں آئی تو اس نے مولائے کائنات کی خدمت میں سب سے پہلے آیا، اور اس نے چاہا کہ میں اپنے مولا سے اجازت طلب کروں کہ میں سرداری قبول کروں۔ اب زعفر جن نے سرداری قبول کی مولا کی اجازت سے، مولا کی اجازت سے زعفر جن نے سرداری قبول کر لی، حکومت کرنے لگا عزیزان ایمان۔ تو آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو سال جب گزر جاتا ہے، بچے کی ولادت کا دن آتا ہے تو آپ اس کی یوم پیدائش کا جشن مناتے ہیں، جسے برتھ ڈے کہا جاتا ہے، جنم دن کہا جاتا ہے، سالگرہ کہا جاتا ہے۔ بھائی آپ یوم ولادت مناتے ہیں، یوم ولادت یوم خوشی مناتے ہیں، آپ نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جس سال زعفر جن بنا عزیزان ایمان سردار، وہ تھی 10 محرم کی تاریخ۔ ابھی کربلا کی تاریخ رونما نہیں ہوئی تھی، ابھی کربلا برپا نہیں ہوئی تھی عزیزان ایمان، لیکن جب زعفر جن کو سرداری ملی تو تھی 10 محرم کی تاریخ۔ اب تاریخ نے یہ لکھا کہ ادھر
کربلا کے میدان میں امام علی مقام مقصد کربلا سمجھا رہے تھے کہ مقصد کربلا کیا ہے۔ کربلا کے میدان میں خطبات دے رہے ہیں، کربلا کے میدان میں عظیم ترین قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ کبھی اون و محمد کی لاشیں اٹھاتے ہیں، کبھی جناب جون کے لاشیں اٹھاتے ہیں، کبھی اپنے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کی میت کو اٹھاتے ہیں، کبھی عباس کے بازو اٹھاتے ہیں۔ عزیزان ایمان، ادھر 10 محرم ہے، روز جمعہ ہے، اور ظافر جن جشن کی تیاری میں ہے، دربار سجا ہوا ہے، قوم جنات ہے۔ ظافر جن نے تمام دنیا کے جناتوں کو بلایا ہوا ہے اپنے دربار میں۔ عزیزان ایمان، دربار سجا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ ظافر جن کے دربار میں 2 جنات روتے ہوئے داخل ہوئے۔ اب جب 2 جنات روتے ہوئے داخل ہوئے ہیں عزیزان ایمان، تو ایک مرتبہ ظافر جن نے دیکھا کہ یہ رونے کا ماحول ہے، یہاں جشن کا ماحول ہے، اور یہ 2 جنات روتے ہوئے داخل ہوئے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اب تمام جناتوں کی توجہ ان جناتوں کی طرف ہے کہ جو 2 جنات روتے ہوئے داخل ہوئے ہیں۔ عزیزان ایمان، دونوں جنات جب داخل ہوئے تو ظافر جن اپنے تخت سے کھڑے ہو گئے۔ اب جب تخت سے کھڑے ہوئے تو سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہاں میری جشن کی تیاری ہو رہی ہے اور تم رو رہے ہو۔ تو جناتوں نے اپنا سر و سینہ پیٹ کر کے کہا کہ ظافر تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے جشن کی تیاری کر رہا ہے؟ ارے وہاں کربلا کے میدان میں ہمارا گزر عراق کی سرزمین سے جب ہوا تو ہم کربلا کی طرف سے آ رہے تھے پرواز کرتے ہوئے، تو ہم نے دیکھا کہ ارے فاطمہ کا لال حسین دریا کے کنارے کبھی اپنے بھتیجوں کی میت کو اٹھاتا ہے، تو کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھاتا ہے، کبھی عباس کے بازو کو اٹھاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ حسین کبھی صدائے استغاثہ بلند کرتا ہے، اللہ اکبر۔ بس اتنا سنا کہ ایک مرتبہ ظافر جن نے اپنے تخت کو ٹھوکر مار دی اور ایک مرتبہ ان آنے والے جناتوں سے کہا کہ تم لوگ آگے آگے چلو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گے، ہم بھی اپنے مولا اور آقا کی نصرت کرنے کے لیے جائیں گے۔ عزیزان ایمان، آپ سنتے رہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام مظلوم کی مدد کرنے کے لیے جنات آئے تھے، ظافر جن آئے تھے۔ آج بھی کربلا کے میدان میں جو بھی کربلا گیا ہے زیارت کرنے کے لیے، اس نے دیکھا ہے کہ آج بھی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ظافر جن آئے تھے اور امام حسین کی نصرت کے لیے گریہ اوزاری کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے۔ عزیزان ایمان، لیکن اجازت امام علی مقام نے نہ دی۔ ادھر 2 جنات روتے ہوئے آگے آگے چلے، ظافر جن پیچھے پیچھے چلے۔ اب جب ظافر جن پیچھے پیچھے چلے ہیں عزیزان ایمان، تو ایک مرتبہ ظافر جن کا بیان ہے کہ میں جب سرزمین عراق کے قریب پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ حسین کربلا کے نرغے میں ہے، کربلا کے دشت بیابان میں ہے، دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے۔ جب ظافر جن کہتے ہیں کہ میں اور قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ہر نبی اپنی اپنی صف لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ہر نبی حسین کو سلام کر رہے ہیں۔ اے آدم کے وارث تجھ پر سلام ہو، اے نوح کے وارث تجھ پر سلام ہو، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام ہو۔ ہر نبی حسین کو سلام کر رہا ہے۔ عزیزان ایمان، ظافر جن کہتے ہیں کہ میں اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ جہاں پر حسین کو قتل کرنے کے ارادے سے لاکھوں کا مجمع جمع ہوا تھا، ارے وہیں پر حسین کی نصرت کرنے کے لیے جبرائیل اپنا لشکر لے کر آگے کھڑے ہوئے ہیں، میکائیل اپنا لشکر لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اسرافیل اپنا لشکر لے کر کھڑے ہوئے ہیں، دردائیل اپنا لشکر لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ عزیزو، ظافر جن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لشکر پہ لشکر جمع ہوا ہے، تمام لشکر ہے کہ جو حسین کی نصرت کرنا چاہتا ہے۔ میری اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں فرشتوں کی صفوں کو چیرتا ہوا حسین کے قریب پہنچوں۔ عزیزان ایمان، ظافر کہتا ہے کہ لشکر تمام امام حسین کا طواف کر رہا تھا اور امام حسین سے فریاد کر رہا تھا کہ آقا ہمیں اجازت دے تاکہ ہم آپ کی نصرت کریں، تاکہ ہم مدد کریں۔ اور امام مظلوم ہے، ایسے عالم میں ہے کہ رہوار پر بیٹھے ہوئے ہیں اور امام کے بدن پر تیر لگے ہوئے ہیں اور بدن
کا کوئی تیر، کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جہاں پر تیر پیوست نہ ہو۔ ارے حسین کے زخموں سے لہو ٹپک رہا ہے، حسین کا بازو زخمی ہے۔ جعفر جن کہتے ہیں کہ حسین کے بازو پر ایک گہرا زخم ہے، ایک ایسا زخم ہے کہ جسے حسین کبھی اپنے ہاتھوں سے دباتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جعفر جن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسین کے سینے پر ایک ایسا زخم ہے کہ جو بہت زیادہ گہرا ہے کہ جسے حسین کبھی اپنے ہاتھوں سے مس کرتے ہیں، اور حسین کا بدن پورا لہو لہان ہے۔ ارے بدن سے خون ٹپک رہا ہے۔ ایک طرف امام حسن کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف مولا کائنات کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں، ارے ایک طرف رسول خدا کھڑے ہوئے ہیں۔ رسول خدا کے ہاتھوں میں ایک شیشے کا برتن ہے، اس برتن میں رسول حسین کے خون کو جمع کر رہے ہیں۔ جعفر جن کا بیان ہے، اب جعفر جن کہتا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں حسین کی نصرت کروں، لیکن آگے کیسے جاؤں؟ آگے تو آدم کھڑے ہوئے ہیں، آگے نوح کھڑے ہوئے ہیں، آگے ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں، آگے ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں، ہر نبی آگے سب لگائے ہوئے کھڑا ہوا ہے، ہر فرشتہ سب لگائے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ جعفر جن کہتے ہیں کہ میں کیسے آقا حسین کی نصرت کروں؟ ارے میرا آقا زخمی ہے، میرے آقا کو زخموں سے چور چور بدن ہے، ارے کس طرح سے سکون ملے؟ ایک مرتبہ جعفر کہتے ہیں کہ اس عالم غربت میں میں نے اپنے آقا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ارے میں نے دل میں سلام کیا، ادھر سے حسین نے جواب دیا وعلیکہ السلام یا جعفر، اے جعفر تجھ پر بھی سلام ہو، اے جعفر ارے تو آ جا، تیرے لیے راستہ بنتا چلا جائے گا۔ عزیزان امام جعفر جن کہتے ہیں کہ میں قریب پہنچا تو میں نے کہا کہ آقا مجھے اجازت دے تاکہ میں آپ کی نصرت کر سکوں۔ ایک مرتبہ جعفر سے مولا کہتے ہیں اے جعفر تم نظر نہ آنے والی مخلوق ہو، یہ لوگ نظر آنے والے ہیں، یہ جنگ کے خلاف ہوگا۔ کہا نہیں مولا، ہم بھی انسانی صورت میں جائیں گے اور انسانی طریقے سے جنگ کریں گے، ہمیں اجازت دیجئے۔ مولا نے کہا نہیں، یہ ہمارے امتحان کی منزل ہے۔ کہا مولا مجھے اجازت دے کہ میں آپ کی نصرت کر سکوں۔ ایک مرتبہ مولا نے ایک اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ نشان دیکھ رہے ہو، یہ بازوؤں کا زخم دیکھ رہے ہو، ارے یہ زخم میرے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کے گلے پا ہرملا نے تیرے سے شعبہ چلایا ہے تو یہ اس کا نشان ہے۔ ارے یہ کلیجے پر میرے زخم دیکھ رہے ہو، ارے علی اکبر کے کلیجے میں برچی لگی ہے، یہ اس کا نشان ہے۔ ارے جب میرا اکبر نہیں رہا، ارے میرا قاسم نہیں رہا، ارے میرا اولو محمد نہیں رہے، ارے میرا اصغر نہیں رہا تو میں تمہیں اجازت دے کر کیا کروں گا؟ ارے یہ ہمارے امتحان کی منزل ہے۔ عزیزوں ایک مرتبہ جعفر کہتے ہیں مولا ارے مجھے اتنی اجازت دے کہ میں آپ کی نصرت کر سکوں، ارے اپنی جان قربان کر سکوں۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں جعفر ارے میں تمہیں کچھ وصیتیں کروں گا، تم اسے پورا کرنا۔ ارے تم یہاں سے جانا تو میری شہادت کے بعد میرے شیعوں کو سلام کہنا وقت آخر تمہیں حسین نے یاد کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان ایمان، امام مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، امام مظلوم کے اوپر ستم ہو رہا ہے۔ جعفر جن کہتے ہیں مولا اچھا اتنی اجازت دیجئے تاکہ میں کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھوں۔ ایک مرتبہ جعفر سے امام مظلوم کہتے ہیں کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم دیکھو، لیکن جب ہم تم سے کہیں تو تم میدان کربلا چھوڑ دینا، تم دشت بیابان چھوڑ دینا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی میری اماں کی سواری نہیں آئی، ارے جب میری ماں کی سواری آئے گی تو تم یہاں سے چلے جانا اور ایک بیابان میں جانا، میرے نام پر گریہ کرتے رہنا۔ عزیزان ایمان، ایک مرتبہ جعفر جن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شمر ملعون کند چھری لیے ہوئے ہاتھوں میں آگے بڑھا، ارے حسین کا زخمی بدن ہے، حسین تیروں کے آسمان پر ہے، شمر آگے بڑھا، اب اس نے امام مظلوم کے گلے پر ضربت لگانی شروع کی۔ عزیزوں اس نے 13 ضربیں لگائی ہے امام کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے۔ اس نے پہلی ضرب لگائی، آدم نے کہا ہم نہ دیکھ پائیں گے، اس نے دوسری
دوسری ضرب لگائی، نوح نے کہا ہم نہ دیکھ پائیں گے، حسین تڑپ رہے ہیں، عزیزو ضربت لگ رہی ہے، حسین تڑپ رہے ہیں۔ جعفر جن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زمین کربلا لرزنے لگی، زمین کربلا تھرانے لگی، ارے علقمہ کا پانی، نہر فرات کا پانی نیزو اچھلنے لگا۔ حسین کی آواز آئی، اے جعفر ارے میدان کربلا کو چھوڑ دو، میری ماں زہرا اپنے بالوں کو کھولنے والی ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ ادھر ضربت لگی، زہرا نے آواز دی، اے میرے حسین آجا، میں نے تیرا مقدار اپنے بالوں سے صاف کیا ہے۔ زہرا نے اپنی آغوش پھیلائی، ارے زہرا کی آغوش میں حسین کے سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ زمین و آسمان لرزتے رہے، زمین گریا کرتی رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بار الہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جملہ علماء کرام علماء حق کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قادر باقی رکھ۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جتنے بھی مومنین، جتنے بھی خواتین اس اللہ کے فرش پر ہیں، اس مجلس سے سید الشہداء میں شریک ہیں، پروردگار انہیں کربلا کی زیارت سے مشرف فرما، ان کی تمام دلی حاجت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہے، امام زمانہ کے ظہور میں عاجل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔